ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے آپ کو بتلایا۔ حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداکا، کیا میرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففی ایما وجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں کو باپ کو تڑپتا چھوڑ کر بیٹا اگر کسی اور جگہ سے قرب خدا کی منزل بھی حاصل کرنا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ دنیاوی مناظر تو دنیاوی مناظر ہیں، اگر رب کی تلاش بھی کرنا چاہے کسی اور جگہ سے جا کر، لیکن ماں باپ ناراض ہوں گھر میں تو اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ آج میرے معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ان کی بات کو سن لیتا، جن کے نام پر میں اور آپ آج جمع ہیں، وہ آنے والے کو فرما رہے ہیں کہ جاؤ جا کر ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اور آج کا نوجوان وہ تو موبائل کی سکرین سے نظر ہٹا کر ماں باپ کی بات سننے کا بھی مزاج کھو بیٹھا، اور اب حالت یہ ہے کہ ماں باپ جو مرضی کہتے پھریں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے دوست کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، اور میرا فائدہ کس میں؟ ہم خود کو زیادہ سمجھدار بنا کر ان کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، ہم بڑے بڑے تاریخ کے عنوان پر نام دیکھتے ہیں تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کون بھول سکتا ہے؟ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکی۔ ایک دن ماں سے عرض کی کہ ماں اگر مجھے اجازت دے تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں، تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس پلٹنا ہے۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورسگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در رسول پہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ میرے حضور کدھر ہیں، تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے کے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دفعوں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، واپس تشریف لے گئے۔ چند دن کے بعد جب میرے حضور مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو حضور نے آتے ہی پوچھا کہ کوئی شخص میرے سے ملاقات کے لیے تو نہیں آئے تھے؟ عرض کی حضور آپ کو کیا لگا؟ حضور میں مجھے یمن والے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، حضور میں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اگر اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور فرمایا کہ ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔